اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کیا تھا تم نے، اے قوم بنی اسرائیل، تم نے جب قتل کیا تھا نفساً ایک شخص کو. یہاں وہی واقعہ بیان ہو رہا ہے جو پیچھے گائے کا تذکرہ چل رہا ہے. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد ہنگامہ برپا ہو گیا. فَدَّارَأْتُمْ پھر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اس قتل کے معاملے میں، فیہا اس کے بارے میں. فَدَّارَأْتُمْ فیہا پھر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اس قتل کے بارے میں. واللہ اور اللہ مخرجم ما ظاہر کرنے والا تھا، ما اس کو جو کنتم تکتمون تم چھپا رہے تھے. واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ لہٰذا ہم نے کہا ضرب لگاؤ مقتول کے جسم کو. بِبَعْضِهَا اس گائے کے گوشت کے کسی ٹکڑے سے. گائے کی ٹانگ تھی، ران تھی، سر کا حصہ تھا، کون سا تھا، بہرحال کسی ایک حصے سے مقتول کے جسم کو چھوا گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے پھر قاتل کی طرف یعنی اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور پھر وہ دوبارہ سے مر گیا. اور اس سے فائدہ اس یتیم بچے کو ہوا جس نے اپنے باپ کی دل و جان سے خدمت کی تھی کہ اس سے گائے خریدی گئی اور اسے سونے میں تول کر گائے خریدی گئی اور اسے سونا ملا. کذالک دیکھو اسی طرح یحیی اللہ الموتى زندہ کرے گا اللہ مردوں کو. وَيُرِيكُمْ اور دکھاتا ہے وہ تم کو آیاتہ اپنی نشانیاں. لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو، عقل کرو. لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو. ثم قست پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذلك ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ گویا کہ وہ پتھر ہیں، یعنی تمہارے دل اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی سخت ہو گئے پتھر کی طرح. او اشد قسوہ یا زیادہ سخت پتھر سے بھی، یعنی لوہے کی طرح پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں تو لما ایسے بھی ہیں کہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں منہ الانہار جن میں سے نہریں. پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن میں سے پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، لیکن تمہارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے ایسے پتھر بھی ہیں لما جو یشقق پھٹ جاتے ہیں. ان میں سے ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. پھر پھٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَيَخْرُجُ پھٹنے کے بعد اور نکلتا ہے منہ الماء ان
میں سے پانی، پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے، وہ پھٹ پڑتے ہیں، لیکن تمہارے دل اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے تو یعنی ان پتھروں میں سے لما ایسے بھی ہیں جو یہبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ افتطمعون اے مسلمانوں کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو؟ اس آیت نمبر 75 سے یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے اور یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان یؤمنوا کہ ایمان لے آئیں گے یہ لوگ، لکم تمہاری دعوت پر، یا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی توقع رکھتے ہیں کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے آپ کی دعوت پر۔ وقد کان حالانکہ ہے، فریقم ایک گروہ، ایک جماعت، منہم ان میں سے، فریقم منہم ایک گروہ ان میں سے، یسمعون جو سنتا ہے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ پھر رد و بدل کر دیتا ہے وہ گروہ اس میں، من بعد ما عقلوه خوب سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون جان بوجھ کر، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے یہ یہودی، آمنوا کن لوگوں سے جو ایمان لا چکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب یہ ملتے ہیں یہودی ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ایمان لائے ہیں ہم بھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو ان کے تمام کارستانیوں کا بتا دیا، قرآن مجید نے، اللہ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور حضور نے جب یہودیوں کو بتایا تو وہ متجسس ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن اندر سے یہودی تھے، پھر وہ اپنے دوسرے یہودیوں کے پاس جاتے تو کیا کرتے؟ آگے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَلَا اور جب تنہا ہوتے ہیں، بعضهم إلى بعض ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا تو کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا بتا دیتے ہو تم مسلمانوں کو، یعنی یہ اب آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں یہودیوں کا یہ گروہ کہ بھئی یہ خبریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کس نے پہنچائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کی ان سیکرٹ باتوں کا کس طرح سے پتہ چلا جو دنیا میں کسی اور کو معلوم نہیں ہے سوائے یہود کے۔ اب ان کی ہٹ درمی دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ یہ حضور کی ان باتوں پر ایمان لاتے کہ یہ کتاب برحق ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ وحی الہی ہے، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور یہ اسٹل اپنے آپ کو مسلسل اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا ہی سمجھتے تھے،
اور یہ سمجھتے تھے کہ ہدایت پر ہم ہیں۔ اب اس آیت کے اس حصے میں ان کی ہٹ درمی اور ضد ملاحظہ کیجیے۔ کیا بتا دیتے ہو تم مسلمانوں کو؟ ایک گروہ دوسرے سے کہتا بما فتح اللہ، وہ باتیں جو کھولی ہیں اللہ نے، علیکم تم پر، یعنی بنی اسرائیل پر جو چیزیں اللہ نے منکشف کیں، جو ان کو عزت اور وقار دیا، تو کیا یہ باتیں جو ہماری پوشیدہ ہیں یہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے؟ لیحاجوکم، اور یہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالورز بطور حجت پیش کریں گے ہمارے خلاف، تمہارے خلاف، بھی ان باتوں کو، عند ربکم رب کے حضور یعنی قیامت میں، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ اب آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں۔ اولا یعلمون کیا نہیں جانتے وہ، کون؟ بنی اسرائیل، یہودی۔ اولا یعلمون کیا نہیں جانتے وہ، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما ہر وہ بات جو، ما یسرون ہر وہ بات جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وما یعلنون اور وہ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، امیون ان پڑھوں کا ہے، ومنہم امیون اور ان میں سے ایک گروہ ان پڑھوں کا ہے، لا یعلمون الکتاب جو نہیں جانتے کتاب الہی کو، الا مگر، امانیہ جھوٹی آرزویں لیے بیٹھے ہیں، یعنی کتاب الہی کے مطابق بات نہیں کرتے۔ ایسے ان پڑھ بھی ہیں کہ جو کتاب الہی یعنی قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہودیوں کے اندر یہ عادت تھی، یہودیوں کے ان پڑھ لوگ توریت کے اوپر ایمان لاتے تو تھے زبانی، لیکن اپنی آرزوؤں کو مقدم رکھتے تھے، اپنی خواہشات کو فوقیت دیتے تھے۔ اس طرح سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر ان پڑھ ہیں، لیکن جب ان کے سامنے کتاب الہی کی کوئی بات کی جاتی ہے، حکم الہی کی بات کی جاتی ہے، تو وہ اس پر اس طرح سے عمل نہیں کرتے جس طرح سے اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، یا اپنی خواہشات کو یا اپنی آرزوؤں کو فوقیت دیتے ہیں۔ اس طرح کتاب الہی کو فوقیت نہیں دیتے۔ وَإِنْهُمْ اور نہیں، ہم ہے وہ، الا مگر، یظنون وہم و گما پر چلے جا رہے ہیں، یعنی صرف اپنے ہی تئی جو کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہی کام ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر وہ کام شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے احکامات اس کے بالکل برعکس ہوں، تو وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، یظنون بلکہ اپنے وہم و گمان کو ہی فوقیت دیتے ہیں۔